اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان ویر کاری منور زمان المنشر ویب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ جس طرح کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا ہے کہ نام جو ہے نا، جس بچے کا اپنی والدہ سے نہیں ملتا تو پوری زندگی ان سے کامیابیاں دور دوڑتی ہیں، اور یہ جن کے نام نہیں ملتے نا، وہ خود تجربہ کر لیں کہ اگر وہ تقریباً 100% محنت کرتے ہیں تو ان کو صلہ جو ہے نا 50% ملتا ہے۔ تو ان کے لیے بہت سی مشکلیں ان کے پیچھے پیچھے اور اس کے آگے آگے آتی ہیں، تو وہ جلدی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، خواہ وہ پڑھائی میں، ہاں اگر پڑھ کے وہ ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، پروفیسر بن جاتا ہے، انجینئر، ہر ان کے جتنے بھی معاملات ہیں ہر میں مشکلاتیں بہت زیادہ آتی ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے نا، اس کا یہ ہے کہ آپ اسلامی نام رکھ لیں، کسی صحابہ کرام سے جو ملتا ہو، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آپ سرکار کی آل سے بھی ملتا ہو وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ نام کا جو پہلا لفظ ہے نا، وہ اپنی والدہ سے ملنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس کا والدہ سے نام نہیں ملتا، نام کا پہلا حروف، تو اس میں پچھلے پروگراموں میں بھی بحث کر چکا ہوں اور سب کو سمجھا چکا ہوں کہ جس طرح کے ایک بچے کا نام اپنے ماں سے نہیں ملتا تو اس کی رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ڈیٹ آف برتھ سے چیک کرتے ہیں، کوئی والدہ کے نام سے چیک کرتے ہیں، وہ علم الاعداد کے ذریعے چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے چیک کرتے ہیں، لیکن ان میں کچھ اثرات ہوں گے، یہ کوئی 50% یا 60% بہتر ہوگا، لیکن جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ 100% ہے۔ یہ کیونکہ اس میں یہ لگا لیں بات، جس طرح کے چوک یتیم خانہ سے لے لیں، جن بچوں کو اپنی والدہ کے نام کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے پوچھیں گے کہ میری والدہ کا نام کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے نا، دوسرا آپ کو میں بتا دوں کہ جن بچوں کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا پتہ نہیں ہے، یعنی کہ جس طرح جو یتیم بچے ہیں، ماں باپ ان کو داخل کرا کے جاتے ہیں ادھر، پھر پوچھتے نہیں یا کسی کو دے دیتے ہیں، وہ کس سے پوچھیں۔ تو ہمارے جو اس دور میں بزرگ ہیں، ہمارے والدہ ہیں، والد ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، ان کو بھی کافی تقریباً ہمارے ملک پاکستان میں تقریباً 80% جو لوگ ہیں نا، 80-90% ان کو ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہماری تاریخ پیدائش کیا ہے۔ تو اس لیے اندازے سے جو ہے نا نام رکھ دیتے ہیں۔ جو غیر مسلم ہے نا، وہ جو ہے نا ہندو، وہ اپنے پنڈت کے پاس جاتے ہیں۔ جو عیسائی ہیں وہ بھی اپنے جو مثلا کے پوپ رکھے ہوتے ہیں یا کس طرح ان کے پاس جاتے ہیں، پادریوں کے پاس جاتے ہیں، نام پوچھ کے رکھتے ہیں۔ تو جو ہمارے عوام ہے، یہ بچہ پیدا ہوا، یہ پھپھو نے رکھ دیا، یہ خالو نے رکھ دیا، یہ چاچو نے رکھ دیا، یہ والد نے رکھ دیا، یہ دادوں نے رکھ دیا، یہ دادے نے رکھ دیا، یا کسی دوست نے رکھ دیا، جی مجھے یہ پسند ہے۔ بھائی آنے والا بچہ اپنا نام لے کے آتا ہے، تو آپ جو ہے نا ہمارے علماء کرام سے پوچھیں، ٹھیک ہے، یا جو لوگ علم رکھتے ہوں، جن کے پاس یہ علوم ہوتے ہیں، جو نام کا یہ حساب لگاتے ہیں، ان سے یہ پوچھ کے نام رکھنے چاہیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی محنت دیکھیں کہ آپ اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ نام ابھی بھی آپ نام بدل سکتے ہیں۔ یہ شرط ہے کہ آپ اگر ڈگریوں میں یا مثلاً کے کاغذوں میں یہ سارے معاملات یا زمین جائیداد میں آپ نہیں بدل سکتے، آپ کیونکہ مجبوریاں ہیں، تو آپ مشہور تو کر سکتے ہیں نا۔ تو اس لیے مشہور نام جو ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسی نام سے آپ کی کامیابیاں ہوں گی۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ نام آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو یہ کیا دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ بی بی زینب پاک کا نام تھا برہ۔ تو جب مکے کی عورتوں نے تقدس ظاہر کیا کہ آپ اپنی تعریف خود کر رہی ہیں، برہ کا مطلب ہے نیکی اور بھلائی، آپ خود کہہ رہی ہیں میں نیک بھی ہوں اور بھلا منص بھی ہوں، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام برہ سے بدل کر کیا رکھا، بی بی زینب پاک نام رکھ دیا، زینب رکھ دیا۔ تو اس طرح سے جو نا بی بی زینب پاک ان کا نام رکھ دیا۔ یہ نام جو ہے نا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ نام آپ کا اپنی والدہ سے ملنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کا اپنی بیوی سے ملنا ضروری ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے ہے کہ ان کا میاں سے ملنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ جو در پدر کے دھکے کھانے پڑتے ہیں نا کہ کسی بابے کے پاس گئے، کسی جادو والے کے پاس گیا، کسی ٹونے والے کے پاس گیا، کسی نوری کے پاس، ناری کے پاس، یہ آپ کو جو ضلالتے ہیں، یہ ٹائم وقت ضائع کرتے ہیں نا۔ تو یہ نام جس کے ساتھ ملتا ہو آپ اس سے شادی کریں،
اور اپنے بچوں کا اپنے ساتھ ملتے نام رکھیں اور دیکھیں کہ وہ آپ کی خدمت کس طرح کرتے ہیں اور آپ کی تابع داری کس طرح کرتے ہیں۔ اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھئی ہم تو ماں باپ کے بہت تابع دار تھے، ہم تو ان کے جب پاؤں رکھے تو ہم جو ہے نا ان کے نیچے تلیاں بچھاتے تھے، تو ہماری اولاد اتنی نالائق ہے کہ ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہمیں مارتی ہے، بے عزت کرتی ہے۔ یہ دیکھیں تب معاملات کھڑے ہوتے ہیں جب آپ کا اپنی والدہ سے نہیں ملتا، آپ کے بچوں کا نہیں ملتا، یعنی کہ اگر آپ نے رشتہ کیا، شادی کی، ستار نہیں ملتا، لفظ پہلا نہیں ملتا، تو آپ اس سے رشتہ نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کی بہت زیادہ مجبوری ہے کہ مثلاً کہ یہاں کرنا ہے یا رشتہ داری ہے چھوٹ جائے گی، یا میرے بھائی کا بیٹی ہے یا میرے بھائی کا بیٹا ہے یا میرے عزیز ہے، خالو کا ہے، یہ چیزیں جو آپ یہ سوچیں تو پھر آپ جو ہے نا نام جو ہے نا کوئی رکھ لیں جس سے مشہور ہو، مطلب کہ آپ رشتہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا پوچھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ایسے اندازے کے ساتھ نام رکھ لینا اور ساتھ میں یہ بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ میں ان لوگوں یہ کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نا کہ بھئی میرے سامنے آئے، میرے ساتھ آگے مناظرہ کرے، بحث کرے، میں ان کو بتاتا ہوں کہ نام کی کیا حقیقت ہے۔ یہ سنی سنائی باتیں یا باتوں کے اوپر ایسے بہت بڑا پرکھنڈا بنا لینا، بھائی یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ کیوں کر رہا ہے۔ آپ زندگی میں ہمارے مسلمانوں میں ایک بات رہی ہے، وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا نکتہ چینیاں کرنا، بھائی یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھو آپ نے کبھی یہ انگریزوں میں چلے جائیں، یہ ہندو میں چلے جائیں، وہ ایسے نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے جو مسلمان ہیں یہ آپس میں ہی اختلافات کی وجہ سے بہت زیادہ دور جا رہے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں بھلائی کے لیے بتا رہا ہوں، لیکن میرے اوپر بھی یہی سوال اٹھیں گے، سب سوال کریں گے بھئی یہ کس در سے آ گیا۔ بھئی علم ایک سمندر ہے، کون کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں سب علوم حاصل کر لی ہیں؟ ہمارا کوئی مفتی، کوئی عالم دین کوئی بتا دے کہ بھئی ہم نے پورے علوم حاصل کر لیے ہیں اور یہ جو غلط بات ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ میرے سامنے آئے، میرے ساتھ بات کرے، میں ان کو یہ ثابت کر دوں گا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا، عزیزوں کا مجھ سے پوچھیں، جن کی میں نے شکل تک نہیں دیکھی، جن کو میں جانتا نہیں ہوں، مجھ سے پوچھیں کہ بھئی یہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے، میں خود بتا دوں گا صرف یہ نام کے پہلے لفظ سے۔ تو نام جو ہے نا دیکھیں آپ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں یہ دیکھیں، جب یہ بات میں کرتا ہوں کہ کچھ لوگ عامل جو ہے نا وہ چیک کرتے ہیں ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں، کوئی والدین کے بارے میں چیک کرتے ہیں، کوئی جو مثلا کہ علم الاعداد کے اعداد ملا کے اس سے ستارے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں اس کا نام، جب بڑا ہوتا ہے دوست عزیز ابکار رشتہ دار وہ پوچھتے ہیں وہ نام، جب وہ اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو تب بھی اس کا نام، جب وہ بڑا ہو کے نوکری کے لیے جاتا ہے، جاب کے لیے جاتا ہے تو تب بھی نام، جب اس کے نام جائیداد لگائی جاتی ہے تب بھی نام، گاڑی لیتے ہیں تو نام، جب آپ یہ دنیا میں رہتے ہیں عزت شہرت وقار نام سے ہے، تو پھر جب آپ دنیا فانی سے جائیں گے تو تب بھی نام، آپ کا حساب و کتاب بھی ہوگا تو نام سے ہوگا، آپ کا تعلق دوستی یارانہ بھائی چارہ سب نام سے ہے، آپ کا نام ہی بکتا ہے، نام ہی بہت بڑی چیز ہے۔ تو پھر آپ بے نام ہو کے کیوں چل رہے ہیں؟ کیوں آپ نام میں اتنے فالٹ ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جب کسی کے پاس جاؤ تو کوئی کہتا ہے آپ کے اوپر جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، آپ کے اوپر کسی اثرات ہیں، آپ کا یہ کام رکاوٹیں آ رہے۔ بھائی دیکھیں یہ سب چیزیں ایک طرف، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نام کی بہت زیادہ شان ہے، یہ نام جو ہے نا یہی انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہ جو بندے پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ہر انسان کا ایک وقت چلتا ہے، اس کے کچھ ماہ مخالف ہوتے ہیں، کچھ دشمن ماہ ہوتے ہیں، کچھ دوست دن ہوتے ہیں، کوئی مخالف دن ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب آگے سے کیا ہمیں سوال کے جواب دیے جاتے ہیں، جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی دن تو سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، سب دن ایک جیسے ہیں، تو آپ دنوں کے بارے میں کیوں کہتے ہیں یہ دن اچھا نہیں ہے آپ کے، یہ دن ایسے ہے، یہ دن ایسے ہے؟ دیکھیں اب سب کو پتہ ہے کہ جو منگل کا دن ہے وہ بھاری ہے۔ کیوں کہا گیا منگل کا دن بھاری ہے؟ وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ روئے زمین پر جو حقیقت پہ کوئی نہیں نہ جاتا، روئے زمین پر جس بچے نے پہلا قتل کیا تھا، حابیل علیہ السلام کو فرزند باب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے، قابیل نے قتل کیا تھا، تو قابیل جو ہے وہ پیدا ہوا تھا منگل والا دن تھا، تو جب وہ مثلاً کہ پہلا قتل اس نے کیا تھا تو وہ منگل کا دن تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں پہلے کہہ دوں کہ منگل کے دن پیدا نہیں ہوا تھا، وہ منگل والے دن اس نے پہلا قتل کیا تھا۔
تو اس کی پیدائش جو ہے نا وہ ہفتے والا دن ہوئی تھی۔ اب منگل کا دن اتنا خطرناک دن ہوتا ہے، مشکلات کا دن ہوتا ہے، تو لوگ اس کو کافی جو لوگ ہیں وہ صدقہ وغیرہ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ خرید بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ دن ہے، کبھی آپ اس طرح کہتے ہیں تو یہ دن، ہر دن کی اپنی اپنی فضیلت ہے اور اپنے اپنے دن کی طاقت ہے، یہ علوم ہے۔ یہ آپس میں ان معاملات سے اختلاف نہ کریں اور آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ دیکھیں نا کہ اگر یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ کو وقتی طور پہ ایک چیز حرام ہے، اس سے آپ کی جان کی جو ہے جان بچتی ہے تو آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ دیکھیں جان کے لیے ضروری ہے تو پھر آپ کی زندگی کے لیے، فائدے کے لیے کچھ بتاتا ہوں تو اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ جب آپ کی والدہ سے نام نہیں ملے گا، آپ کو عزت شہرت نہیں ملے گی، میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور جو کہتا ہے وہ آئے، میں نے کتاب بہت بڑی لکھی ہے اور اس کتاب کے اوپر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ جب وہ دیکھے گا تو وہ مان جائے گا۔ وہ نام کے اوپر ہی میں نے بہت زیادہ یہ جو ہے نا کتابیں لکھی ہیں اور قرآن و حدیث سے قرآن و حدیث کے حوالے سے میں نے لکھی ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کر دوں گا۔ اور یہ نہیں کہ میں بات کر کے چھپ جاؤں گا یا میں سامنے بیٹھ کے کوئی مناظرہ نہیں کروں گا یا بحث نہیں کروں گا۔ جس کو میرے ساتھ اختلاف ہے وہ سامنے مجھے سوال جواب کرے، چاہے وہ مفتی ہے، وہ عالم دین ہے یا وہ عامل ہے، تو میں اس کو جو ہے نا یہ پورا چیلنج سے کہتا ہوں کہ نام کی بہت افضل شانیں ہیں، اور نام جس کے اچھے ہیں وہ بچے پڑھتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، لائق ہوتے ہیں، ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں۔ جن بچوں کا ماں باپ کے ساتھ نہیں ملتا وہ در پدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ چاہے ان کے باپ ارب خرب پتی کیوں نہ ہو، تو وہ جو ہے نا سوائے ضلالت کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بچے جو شرابیں پیتے ہیں، جو پنگی شرابی، جو آئس پی رہے ہیں، جو نشہ کر رہے ہیں، جو چوریاں کر رہے ہیں، جو ڈکیٹیاں کر رہے ہیں، جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں۔ آئیں، آپ آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ مانیں گے کہ جو کچھ میں نے کہا بالکل حقیقت میں مبنی ہے۔ آپ یہ نام جو ہے نا، ماں باپ کی عزت بہت زیادہ ہوتی ہے تو بیٹا آتے ہوئے سب مٹی میں ملا دیتا ہے، تو وہ آپ غلط ہیں۔ آپ نے وہ کہنا کہ اس کو جتنی چاہے مرضی تربیت دے لیں، اس کو اچھا راستہ دکھا لیں، سمجھا لیں، جو اس کا نام آپ کے ساتھ نہیں ٹچ تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کبھی بھی آپ اس کے اوپر امید نہیں رکھ سکتے کہ بھئی یہ بچہ لائق ہوگا، وہ بالکل نہ لائق ہوگا۔ اگر وہ لائق ہوا تو مثلا کہ اس کو یہ جو ہے نا اس کی زندگی ساتھ چھوڑ جائے گی، اس طرف نہیں تو پھر اس کو بیماریاں جو ہے نا وہ اس کو لے جائیں گی۔ تو اگر اس طرف نہیں ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اس سے ایسی غلطی ہو جائے گی، وہ خود کہے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کرتا کچھ ہوں، ہوتا کچھ ہے، لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں، میرا نہیں چلتا۔ لوگ دیکھیں کتنے بچے ہیں، وہی ان کا جو ہے میرے چاچو کا بیٹا وہ بہت لائق ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا میرا پتہ نہیں اس طرح کیوں ذہن ہو جاتا ہے، مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے پیچھے نام کی جو ہے نا بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ آپ نام صحیح کر لیں اور انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کے حکم سے آپ کی اولاد لائق ہوگی۔ جس طرح آپ چاہیں گے عزت، شہرت، وقار، ٹھیک ہے، اور نیک ہوں گے، اور جس طرح ماں باپ اچھے راستوں پہ چلائے گا تو انشاءاللہ تعالی بچے ایسے ہی چلیں گے۔ ٹھیک ہے، تربیت کے اوپر بھی ہوتا ہے، تو تربیت تو ہے، لیکن ان کو تربیت دینے سے یہ دیکھنے کہ آپ کی 100% تربیت ہے، 100% تربیت ہے، تو کوئی اسے بے ترتیبہ انسان مل گیا جو اس کو غلط طرف لے جائے تو وہ تقریباً اسے یہ کوئی 10% اس کے اوپر محنت کرے گا تو فوراً وہ بچہ نالائق ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا بچوں کو بچائیں، اور در پدر کی ٹھوکروں سے ڈگریاں لے کے نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کہیں ان کو مشکلیں طرح طرح کی پڑ جاتی ہیں تو وہ کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا صرف نام کو اچھا کر لیں، مضبوط کر لیں، انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو آپ کو کبھی بھی کوئی دکھ یا تکلیف نہ آپ کو ہوگا نہ آپ کے بچوں کو ہوگا۔ کل کو یہ جو ماں باپ کو چھوڑ کے بیویوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ نفرت رکھتے ہیں، یہ جو چیز ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے نا ان بچوں میں پائی جاتی ہے جن کے اپنے ماں باپ سے نہیں ملتے۔ کچھ بچے جو ہے نا ان کو مثلا کہ بچپن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے یا جوانی میں ان کو ڈیتھ ہو جاتی ہے یا معدے کا یا کوئی نہ کوئی پرابلم بن جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہمارے اوپر بہت زیادہ فتوے اٹھائے جاتے ہیں۔ جو انگریزوں نے کام تیار کیے ہیں وہ پتہ نہیں جو فتوے لگاتے ہیں ان کے باپ لگتے ہیں یا ان سے ان کی کوئی رشتہ داری ہوتی ہے یا ان سے کچھ لے کے کھاتے ہیں، ان کے اوپر نہیں لگاتے۔